الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، اور کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے. اسی اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. کرنیل گنج کے اس علاقے میں اور آپ کی اس مرکزی مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ دینے کا یہ میرا پہلا موقع ہے. آپ سے احباب جماعت سے مل کر دل کو نہایت ہی زیادہ خوشی و مسرت ہوئی، اور اس بات کا احساس ہوا کئی سال پہلے جو چراغ آپ نے جلایا تھا الحمدللہ وہ روشن ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے اس چراغ کی روشنی کو آپ کے اس علاقے کے خطے خطے تک پہنچا دے، اور توحید کی وہ شمع ہر علاقے کو روشن کرے. زندگی میں اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو اگر نہ پہچانے تو بیکار ہے.
دنیا میں بہت زیادہ بدامنی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو اشانتی، شانتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے. صرف ہم اپنے ملک کی بات نہیں، آپ تھوڑا سا اگر اپنا ذہن توڑائیں تو دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کو امن و سکون نہیں ملے گا. کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. وجہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. آپ اپنے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اگر اس بدامنی کی وجہ پوچھیں گے تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کی وجہ بتائے گا. کمیونسٹوں سے اگر آپ سوال کریں گے کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے تو وہ کہے گا کہ جو پیداوار ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے جو رزق اتارا گیا ہے اس کی برابر تقسیم نہیں ہو سکی ہے، اس لیے بدامنی ہے. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کے پاس 1 مکان ہے، کسی کے پاس 10 مکان ہے. کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کوئی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا حکم چلا رہا ہے، کوئی چپراسی ہے تو کوئی حاکم ہے. اصل وجہ بدامنی کی یہ ہے. یہ کمیونسٹوں کا جواب ہوگا، لیکن یہ اس کا صحیح جواب نہیں. اگر سب کو برابر دولت دے دی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اور ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ جب ہمارے پاس آپ کے برابر پیسہ ہے تو ہم رکشہ کیوں چلائیں گے؟ جب ہم آپ کے برابر کھڑے ہیں تو ہم اپنا مکان یا آپ کا مکان کیوں بنائیں گے؟ دنیا میں پھر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پھر ایک دوسرا کیسے پورا کرے گا؟ کیوں لوگ ہندوستان چھوڑ کر سعودی اور گلف میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جب ہمارے پاس سب کے برابر پیسہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کی 2 باتیں کیوں سنیں گے؟ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ اس کا صحیح جواب نہیں. کسی لیڈر سے اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے، پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کا ایک حل یہی ہے کہ ہمارے 2، اگر ہر آدمی اپنا ایک اصول بنا لے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے تو دنیا میں امن پیدا ہو جائے. بڑھتی ہوئی بدامنی کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کسی فلسفی سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہے گا کہ دنیا میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ٹائم بم، ان چیزوں کی ایجاد دنیا میں بدامنی کا شکار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جواب غلط ہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بدامنی دنیا میں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. فرض کر لیجئے ایک اسکول 9 بجے کھلتا ہے اور 2 بجے وہاں کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہمارے بچے 9 بجے سے پہلے اگر اسکول پہنچ جاتے ہیں، 8:30 بجے پہنچ گئے، 8 بجے پہنچ گئے، تو آپ دیکھیے وہی بچے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں. کوئی پیڑ کے اوپر چڑھ کے کود رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. آپ اس بدنظمی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو گھر سے ناشتہ نہیں ملا؟ وہ ناشتہ کر کے بھی آئے ہیں اور انٹرویل میں وہ ناشتہ کرنے کے لیے ٹفن بھی لائے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی 9 بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، پریئر ہوتی ہے اور پھر کوئی ٹیچر آتا ہے اور آپ کے بچوں کو کلاس میں بٹھا دیتا ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بچے لڑ رہے تھے وہی ایک دم سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی کی آواز نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹیچر نے ان کو ان کے اصلی مقصد میں لگا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا وہ مقصد ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمہیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس اگر دلا دیا جائے اور ان کو اس مقصد میں لگا دیا جائے تو دنیا کی ساری بدامنی ختم ہو جائے گی. ہم اپنے مقصد سے انحراف کر بیٹھے, ہم اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے, اس لیے دنیا کے اندر بدامنی. آج میرے پاس 2 روپے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی 4 روپے کما رہا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ بڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے اور اس کو گرانے کی فکر لگی رہتی ہے. جب ہم اس کو عبادت سے جوڑ دیں کہ اپنے بھائی کی فکر کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, اپنے بھائی کے لیے ترقی کے لیے سوچنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے, جب ہم اس کو اس مقصد کے تحت سنبھال لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے اسی پڑوسی کو بھوکا سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بدامنی خود اپنے آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کر خریدی ہے اور بول لی ہے. نہ فلسفی کا جواب صحیح ہے, نہ کمیونسٹ کا جواب صحیح ہے, نہ کسی لیڈر کا جواب صحیح ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. دنیا میں حکمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے, دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے, لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کا حکم دیا ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی بھی موقع پر مصلحت اور دور اندیشی کو ختم کرنے کی تاکید نہیں کی ہے کہ آپ مصلحت اور دور اندیشی سے کام نہ کریں. شاید آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ معاذ, جب آپ یمن جا تو رہے ہو, لوگوں کو اسلام کی دعوت کس طریقے سے دو گے, ذرا یہ سوچیے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو جواب دیا تھا اس کی تصدیق کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے معاذ, جب تم یمن میں جاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو کلمے کی طرف بلانا, کلمے کی دعوت دینا, لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ان کو سمجھانا. جب وہ آپ کے اس کلمے کو قبول کر لیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے کلمہ گو بھائی بن جائیں تو پھر ان کو دوسری چیز بتانا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی گئی ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے اور جب نماز چھوڑنا وہ اپنے لیے وبال اور مصیبت سمجھنے لگے, نماز کے وہ گرویدہ ہو جائیں, دیوانے ہو جائیں, اپنے بزنس اپنے کاروبار سے بڑھ کر وہ نماز کو سمجھنے لگے, تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی گئی ہے. جب وہ زکات بھی دینے لگے تب تم ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں, اور جب وہ روزہ بھی رکھنے لگے تب تم ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر پوری زندگی میں 1 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت حج بیت اللہ بھی فرض کیا گیا ہے. اے معاذ, 5 چیزیں بیک وقت ان کو مت بتا دینا, ورنہ وہ بھار اور مصیبت اور بوجھ سمجھ کر پھر وہ کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے, وہ بھاگ جائیں گے, دور ہو جائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے, لیکن ان 5 چیزوں کو بھی کس حکمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے معاذ ابن جبل, تم یمن میں جانے کے بعد 5 چیزیں وہاں کے لوگوں کو بیک وقت مت بتانا. نبی اکرم کا یہ مصلحت بھرا قدم اتنا زبردست رہا کہ معاذ ابن جبل نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اور حکمت بھری ہوئی اس بات کو جب میں نے قبول کر کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی تو ہمیں اسلام کو پھیلانے میں بہت آسانی ہوئی, کیونکہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. یہ کیا چیز تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم اسلام کی دعوت دیں تو وہ پورا کا پورا بیک وقت آج ہی وہ ہمارے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے, اور پھر وہ چلے تو فرشتہ نظر آئے. ہم لوگوں سے بہت جلدی نتیجوں کی امیدیں لگا لیتے ہیں جو بالکل دور اندیشی نہیں ہے, حکمت سے خالی ہے. حکمت
بھرا ہوا ایک قدم صحابہ کرام نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا، انجام کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ جنگ احد، وہ منظر اٹھا کر دیکھیے. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اس پہاڑی کے پاس، تم اس چٹان کے پاس، تم اس درخت کی آڑ میں، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ. اور یاد رکھنا یہیں سے کافروں کا ایک گروہ تمہارے اوپر ٹوٹے گا. جب تم اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو گے تو تمہیں دیکھ کر وہیں سے بھاگ جائے گا، پھر ہم جہاں ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا. جب صحابہ کرام اپنی جگہ لینے لگے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا سنو، تم اپنی اپنی جگہوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، لیکن یاد رکھنا حالات چاہے کتنے ناگفتہ ہو جائیں، حالات چاہے کتنے بھی سیریس ہو جائیں، لیکن تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. جب تک میں نہ کہوں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. صحابہ کرام کو یہیں سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئی بات ہے. سب اپنی اپنی جگہ لے لیے. کافروں نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ جب تک ان کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں پھیلائی جائے گی ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے. تو ان کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی. باقاعدہ حدیث کے الفاظ میں مات محمد یہ کہہ دیا گیا محمد تو مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے استعمال کیے کافروں نے. کافروں کے جملوں کو اسی کے انداز میں اگر پیش کر دیا جائے تو یہ اس دائرے میں نہیں آتا ہے. جیسے کہ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جملے جرجیس استعمال کر رہا ہے، وہ جملے کافروں کی نقل کیے جا رہے ہیں. انہوں نے خبر پھیلا دی اور صحابہ کرام جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہو، جب محمد اس دنیا میں نہ رہے تو ہمارا رہنا بیکار ہے، ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر، چلے ذرا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. انہوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اسی کا کافروں کو انتظار تھا. جیسے انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑا کافروں نے آ کر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا پاسا پلٹ گیا جیتی ہوئی. یہ جنگ بھی ہارتی ہوئی نظر آنے لگی، لیکن بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا. اسی جنگ میں آپ کو بھی دندان مبارک شہید کروانا پڑے، آپ کے بھی 2 دانت شہید کر دیے گئے. پھر آپ نے اسی وقت حکم دیا اور صحابہ کرام نے دوبارہ اپنی اپنی جگہوں کو پکڑا اور پھر جیتی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو نقصان اٹھائی بیٹھے. وہ 70 صحابہ ایسے شہید نہیں ہوتے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ اپنی جگہوں پر کھڑے رہنا، چاہے جتنے حالات خراب ہوں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، یہ مصلحت تھی. حضرت علی سے جب کہا تھا کہ تم اپنی جگہ پر، میری جگہ پر سو جاؤ اور کل لوگوں کی امانتیں لے کر تم میرے پاس پہنچ جانا، میں تمہارا فلاں جگہ پر انتظار کروں گا، تو حضرت علی چادر اوڑھ کر سو گئے. بعد میں لوگوں نے کبھی پوچھا تھا صحابہ کرام نے، اے علی جب تم محمد رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر نبی کے گھر میں سو رہے تھے اور کافروں نے محمد کو قتل کرنے کا پلان اور منصوبہ بنا لیا تھا، تو کیا تمہیں اس دن ڈر نہیں لگا تھا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، اس دن مجھے جتنی چین و سکون کی نیند آئی اس سے زیادہ تو کبھی چین و سکون کی نیند نہیں آئی. پوچھا کیوں؟ جبکہ وہ خطرے کی رات تھی. کہا تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا تھا لیکن ہمارے لیے خطرے کی رات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سو جاؤ، کل فلاں جگہ تم ہمارے پاس آنا اور ہم سے فلاں جگہ ملاقات کرنا، میری ملاقات تم سے وہاں ہوگی. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں جگہ ملاقات ہوگی تو ملاقات ہونے سے پہلے میں کیسے مر سکتا تھا؟ ایک طرف یہ بھروسہ اور دوسری طرف صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. وہاں پر توکل یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی نے کہا تھا حالات چاہے کتنے خراب ہو لیکن تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا.
اللہ کے رسول کا حکم مان کر کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھ میں آیا اور مصلحت سے کام نہیں لے سکے تو دور اندیشی جب نہیں آئی تو نقصان اٹھا بیٹھے۔ مصلحت ہر جگہ اپنائی۔ آج کے حالات کے تناظر میں بھی تمہیں مصلحت کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، دور اندیشی سے کام لینا ہے آپ کو۔ حجاب کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کیا چیز۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جذبات سے کام لیا ہے، سوڈا واٹر کی اس بوتل کی طرح کہ اس کو ہلا لو اور پھر ڈھکن کھولیے آپ اس کا تو جوش میں ایسے وہ نکلتا ہے پیپسی اور کوکا کولا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو آدھا بھی نہیں رہ گیا۔ ہم جذبات میں ایسے بہہ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہماری وہ بچی کچی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے کوکا کولا اور تھمس اپ کی بوتل کی۔ ٹھیک ہے، حجاب ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن تصور کیجئے کہ آج اس وقت ہماری یونٹی یہ دکھائی دیتی ہے ہمیں، اس وقت ہماری یونٹی کہاں چلی جاتی ہے کہ جب ہم اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروا پاتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں جب گھر سے آج کل چپکی ہوئی پینٹیز پہن کر یا لیگی پہن کر جب مارکیٹوں میں جاتی ہیں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا ہے، تو ایک بھائی اپنی بہن کے خلاف اپنے گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے خلاف اپنے گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے خلاف گھر میں ہی دھرنا نہیں دے سکتی ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے خلاف گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں کیا سمجھوں گا اس کو؟ کیا یہ سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے؟ کیا آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں اتنی محبت ہے اور ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس حمام میں ہم سب ننگے نظر آتے ہیں؟ اس وقت ہمارا اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی اکرم کو بھی حکم دیا تو پہلے یہ کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، دوسروں کو ڈرانے سے پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اس وقت ہمارا احتجاج کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے بھائیو، اس کو کون سوچے گا؟ دہلی میں قرآن کو چھالا گیا اور جلایا گیا، انتہائی گھناؤنا کام ہوا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ یونٹی ہماری اس وقت دکھائی دیتی ہے جب ہم ہی قرآن کریم کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، اور رمضان کے آنے کے بعد دوسرے رمضان میں وہ قرآن جب کھلتا ہے اس کے جستان کے اوپر دھول پر دھول جمی رہتی ہے، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری بیٹی مائکے سے ملنے والے برتن کو صاف کرتی ہے، لیکن قرآن کے اوپر سے دھول نہیں ہٹاتی ہے۔ اس قرآن کی بے حرمتی کو لے کر ہمارے گھر میں کوئی احتجاج نہیں ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کریم کی سراسر گھر میں نافرمانی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیو، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنے مقصد سے ہم ہٹا دیے گئے، اس لیے بدامنی ہے، ورنہ کل تک جب غیر مسلموں کی باراتیں جایا کرتی تھیں تو مسلمانوں کے محلے میں جانے کے بعد رک جاتی تھی۔ نہیں، مسلمانوں کو موسیقی پسند نہیں ہے، گانا پسند نہیں ہے، ان لوگوں کی نظروں میں گانا حرام ہے، لہذا ہمیں ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہوئے بارات میں گانے باجے نہیں بجتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے بھی گزرتے ہوئے گانے اور باجے بند نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب گانے اور باجوں کا شوق ہمیں خود آ گیا، موبائل میں جب فلمیں اور گانے سننے کا شوق ہم نے خود اپنے رگ رگ میں پیوست کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکال دیا۔ کیوں ہماری مسجدوں کا احترام ہوگا؟ کیوں ہمارے قرآن کا اہتمام ہوگا؟ کیوں ہمارے پردے اور حجاب کا اہتمام ہوگا؟ یہ ملک کی سیاست اس طریقے کی گندی سیاست ہو چکی ہے کہ یہاں کپڑے اتارنے والی کو پدم شری ایوارڈ دیا جاتا ہے، جسم دکھانے والی کو پدم شری ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور جسم ڈھکنے والی کو میرے بھائیوں اس کے چہرے سے حجاب چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سیاست کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ پردہ تو وہ تھا۔ اس مسجد کے منبر اور خطبے سے کھڑے ہو کر یہ بات کہنے میں اچھی نہیں لگتی ہے کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ ان کے دیور لکشمن نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تصور کیجئے، ڈیبیٹ میں آنے والے
जितने भी लोग पर्दे पर हिजाब पर गुफ्तगू करते हैं, दाढ़ी लगा लगा कर भी आने वाले भाइयों, वो सब बिके हुए लोग होते हैं। वरना अगर डिबेट में ये कहा जाए कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा लक्ष्मण ने नहीं देखा है, अगर डिबेट का रुख इस तरह थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो फिर देखो कैसे आग लगती है। क्योंकि मेरे भाइयों, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जिसने औरत को पर्दे का हुक्म न दिया, लेकिन वहां सवाल भी पहले से तैयार होते हैं और जवाब भी पहले से तैयार होते हैं। यह सूरत हाल है। एक डिबेट का 10,000 रुपए दिया जाता है, उस 10,000 रुपए के चक्कर में हम अपने आप को नीलाम करते हैं, बेचते हैं। और एंकर तो आप जानते हैं सब बिके हुए हैं, वो किस तरीके की बातें करता है। वो गोया कि वो किसी एक पार्टी का पैरोकार है और किसी की डाली हुई हड्डियों पर पला हुआ है। मसला तो दूरंदेशी के दामन को मत छोड़िए। ये कौन सी चीज थी? जरा तसव्वुर करिए कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। 50 मरतबा इसी मिंबर पे आपने ये खुतबे सुने होंगे। नया नया इस्लाम लाया था कि अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, सहाबे किराम उसको घूर रहे हैं। ये कितना गंदा सवाल और कितने गंदे काम की इजाजत नबी से मांग रहा है। थोड़ा सा तसव्वुर कर लीजिए, काम कितना गंदा और इजाजत किससे? जो सबसे बड़ी हस्ती है। सबसे गंदे काम की इजाजत सबसे बड़ी हस्ती से मांगी जाती है। सुनन बैहकी के अल्फाज है, अल्लाह के सहाबा किराम देखते हैं उसको, बदतमीज क्या कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, इसको डांटो नहीं, और कीजिए। जबकि आप भगा सकते थे, तेरे घर में मां बहन नहीं है, हट हट यहां से। अगर इस तरीके की बात कहते तो उसके दिल पे क्या बीतती आप देखिए। आपने कहा इधर आओ, वो दोनों मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। वो सहाबी अल्लाह के नबी के करीब जाते हैं। बात वही कही आपने, तेरे घर में मां बहन बेटी नहीं, लेकिन अंदाज अलग था। आपने कहा जिस काम की इजाजत तुम मुझसे मांग रहे हो, अगर मैं ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ करो तो क्या तुम करना पसंद करोगे? सुनन बैहकी के अल्फाज में उसका जवाब था, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अपनी मां के साथ कौन कर सकता है? आपने कहा कोई भी गैरत इंसान, कोई भी गैरत वाला इंसान अपनी मां के साथ ये काम नहीं करेगा। अच्छा चलो अपनी बहन के साथ करो, नहीं। बेटी के साथ नहीं, चची और फूफी के साथ, कहा अल्लाह के रसूल नहीं। आपने कहा नौजवान, जब तुम अपनी मां बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो, तो फिर जिस लड़की के साथ जिना की इजाजत मांग रहे हो वो भी तो किसी की मां होगी, बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, चाची होगी, खाला होगी, वो कैसे इसको पसंद करेगा? कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हिदायत दे। सुनन बैहकी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के सर पे हाथ फेरा और फरमाया कि अल्लाह, आय अल्लाह, तू इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। आगे उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इसकी नजरों की हिफाजत फरमा, लेकिन अल्लाह ने उस दिन की तारीख से हर हराम काम मुझसे छुड़वा दिया। जिना की इजाजत मांगी जा रही है, सहाबा डांट रहे हैं, लेकिन नबी उसको अपने पास बुलाकर, मस्जिद में बुलाकर, करीब बुलाकर उसको इस अंदाज से समझा रहे हैं। इस अंदाज को आप क्या कहोगे? आज जारहाना अंदाज देखिए, इधर से ये जारहाना अंदाज, हमारी तरफ से वो जारहाना अंदाज। नाम नहीं लिया जाएगा, अक्लमंद हैं आप, समझने की कोशिश करिए, देखिए और इसके पीछे का पसे पर्दे का एक खेल समझने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, जुमे के खुतबे और मस्जिदों के मिंबर किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं होते हैं, अक्ल और शुऊर को जगाने के लिए होते हैं। कुरान ने बार बार कहा लअल्लकुम ततफक्करून, लअल्लकुम ततदब्बरून, ये बार बार कहा फिक्र करो, गौर करो, सोचो, समझो। ये आपको सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी गैर मुस्लिम को भी इस तरीके के जज्बाती जुमले नहीं कह रहे, वरना जरा गौर करो कि मस्जिद नबवी है वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000
बीचों बीच में एक बद्दू देहाती आकर पेशाब करने लगता है, सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपने कहा रुक जाओ, उसको पेशाब कर लेने दो। वो मस्जिद जिसकी एक रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर हो, सहाबा मस्जिद में पेश। आज हमारे इस दौर में क्या हो सकता है, जरा तसव्वुर करो। मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी अगर कोई खिंजीर की हड्डी या कुत्ते की हड्डी लाकर डाल दे तो हम मुसलमानों का जोश और खरोश कहां तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि उसने पेशाब कर दिया, सहाबा मारने के लिए दौड़ रहे हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं पेशाब कर रहा है, कर लेने दो। बुखारी मुस्लिम के हदीस की सफात भरे पड़े हैं। और जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया, इधर आओ। वो बैठा नबी के पास, आपने उसकी आंखों के सामने एक सहाबी से कहा, इसने जहां पेशाब किया पानी का डोल, पानी का बर्तन उसके पेशाब पे डाल दो ताकि वो बह जाए। उसके सामने सहाबी से पेशाब साफ करवाया उसका, और उसके बाद उसको बताया कि देखो ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हम 5 वक्त की इबादत यहाँ करते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, जाओ आइंदा ख्याल रखना इस जगह पर कभी पेशाब मत करना। क्या अंदाज था आपका। वो आदमी बार बार देख रहा है, जाता जा रहा हो, देखता जा रहा है, मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा, पीछे मुड़ के देखता है, फिर अपनी कौम के अंदर आकर कहता है, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम झूठे हो, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो शक्ल और जो तसव्वुर मेरे दिमाग में भरा है, तुम झूठे हो। मां शतमनी वमा कहानी, उस शख्स ने तो ना मुझे गाली दी, ना मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, ना मेरे ऊपर उसने डांटा, ना झड़का। तुम तो मोहम्मद की दूसरी तस्वीर मुझे पेश करते थे, कहते थे कि वो जादूगर है, तो ऐसा है वो वैसा है। उसने तो मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस्लाम ले आओ, तुम झूठे हो। अल्लाह की कसम, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का चेहरा आज मैंने देखा है, उसने जिस अंदाज से समझाया है, वो मैं कह सकता हूं कि कायनात में सबसे सच्चा अगर कोई इंसान है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। दोबारा आता है, उसी मस्जिद की चौखट को पकड़ के कहता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इस मस्जिद में पेशाब करने से पहले आपका की शक्ल, आपका तसव्वुर मेरे दिमाग में दूसरा था, लेकिन आपकी नसीहतों के बाद, आपकी मसलहत भरी बातों के बाद हमारा तसव्वुर दूसरा है। हमें अपने महफिल में और मजलिस में शामिल कर लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमानों ने कभी मेरे भाइयों दूरंदेशी का और मसलहत का दामन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। इस्लाम में ये सब काम गुनाह है, लेकिन एक शख्स आता है और कहता है, पढ़िए सुनन दारमी, कहता है कि अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने से। कहा पहले बुराई बताओ क्या है। कहा अल्लाह के नबी, मैं शराब पीता हूं, शराब पीने के बाद जब नशा चढ़ जाता है तो फिर मेरे ताल्लुकात है एक औरत से, मैं उसके साथ जिना करता हूं, और जिना से फारिग होने के बाद जब रात में सब सोते हैं तो फिर मैं चोरी भी करता हूं, और चौथा गुनाह यह है मेरे अंदर कि मैं बात बात पर झूठ भी बोलता हूं। आप पूछे जर्जी साहब, मेरे अंदर ये 4 बुराइयां हैं, कौन सी छोड़े? तो जर्जी जैसे कभी लोग तो फौरन कहते हैं कि चारों छोड़ो। इस्लाम में चारों चीजें बुरी हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ पाऊंगा। कोई हमसे कहे कि मौलाना साहब आप कहें तो एक छोड़ देंगे, मैं कहूंगा इस्लाम मेरे बाप का है क्या? हम उसको कुरान की आयत सुनाने लगेंगे, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल जानते थे, समझ गए दूरंदेशी। तो आपने इन चारों बुराइयों को सुनने के बाद मसलहत देखी और दूरंदेशी देखी। आपने कहा ठीक है, एक तो छोड़ दोगे? आपने कहा झूठ छोड़ दो। छुड़वाया भी तो कौन सा झूठ? कौन सा? शराब छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल होता, जिना छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल होता। कहते हैं लोग लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, नहीं छोड़। चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता, मेरी तो रोजी रोटी इसी पे चल रही है, चोरी छोड़ देंगे तो क्या तुम खिलाओगे मुझे? आपने उससे कहा झूठ छोड़ दो। उसने कहा हाथ यदक, अल्फाज देखिए, हाथ यदक, अपना हाथ बढ़ाइए। हम तो आपको बड़ा अक्लमंद समझ रहे थे, आपने तो मामूली चीज छोड़ने के लिए कहा, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करता हूं। हाथ बढ़ाया अल्लाह के रसूल ने, कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, आज के बाद छोड़ नहीं दूंगा। चला गया। रात आती है,
شراب کی بوتل اٹھاتا اور پینا شروع کرتا ہے، ہونٹ تک لے جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے سوال کر لیا شراب پی تھی یا نہیں کل، اور میں نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو جرم قبول کر رہا ہوں، خود 40 کوڑے، جرم قبول کرنے کے بعد تو مجھے خود 40 کوڑے پڑیں گے، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے قسم کھائی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد اس نے شراب چھوڑی، پھر یہی سوچتے ہوئے زنا بھی چھوڑا، یہی سوچتے ہوئے چوری بھی چھوڑی۔ صبح ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک گناہ چھپایا تھا، میرے چاروں چھوڑ گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ یہ تھے، میں جانتا ہوں الکذب رأس الذنوب، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ مصلحت تھی، یہ دور اندیشی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ اتنا ظالمانہ شرطیں، لیکن آپ نے سب مانی۔ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، منظور ہے۔ آپ کے آدمی تلوار میان میں رکھے آئیں گے اور میرے آدمی تلوار کھلی رکھیں گے، آپ نے کہا منظور ہے۔ حضرت عمر تو چیخ پڑے السنا علی الحق کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اجازت دیجیے کہ میں چل کروں لڑوں، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں اجازت دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ مصلحت تھی۔ ہندوستان کے پس منظر میں سوچنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس وقت کی کنڈیشن بہت الگ ہے۔ تھا کوئی دور ایسا کہ جہاں اسکوٹر پہ چلنے والا کوئی آدمی اگر داڑھی والا تھا تو اس کے پیچھے ٹیکا دھاری گنیش کی یا شنکر کی مورتی لے کے چلتا تھا، کیونکہ ہم کو کسی کی آستھا سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں اس کو بھی راجنیتی سے جوڑا جائے گا، اس کو بھی سیاست سے جوڑا جائے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ مسلمان، ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا ایک وجود قائم رکھنا ہے۔ سوچئے جنگل کے اندر ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، بھیڑیے نے بکری ماری، اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ تینوں نے ایک ایک جانور مارا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے فیصلہ کرو کہ کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیا کہتا بہت آسان، ہرن آپ نے ماری آپ کھا لو، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ انصاف صحیح تھا، حق بجانب تھا، سچا تھا، لیکن بھیڑیا یہ نہیں جانتا تھا کہ شیر ظالم ہے۔ شیر کو غصہ آیا، کمبخت یہ کوئی فیصلہ ہے؟ میں جنگل کا راجا اور میرے سامنے تو ایسا گندا فیصلہ کرے گا؟ شیر کو غصہ آیا اور مارا پنجہ بھیڑیے کی گردن رکھ۔ لومڑی سے کہا تو فیصلہ کر، یہ کمبخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ لومڑی نے دیکھا بھیڑیا تو گیا کام سے۔ لومڑی نے کہا صاحب وہ تو پتہ نہیں کتنا گندا فیصلہ اس نے کیسے کر دیا، تو کہا تم کرو فیصلہ۔ لومڑی نے کہا یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا ہے؟ بولو۔ کہا آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ تینوں جانور آپ کے ہیں۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری شام کو کھا لیجئے، منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کا دوپہر میں کھا لیجئے گا۔ شیر نے کہا واہ لومڑی واہ، جبکہ لومڑی کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن لومڑی سے شیر نے کیا کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ، یہ فیصلہ تجھے کرنا کس نے سکھایا؟ لومڑی بولی اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے حضرت۔ لومڑی نے فیصلہ غلط کیا لیکن اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہی دور اندیشی تھی، یہی عقل مندی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فیصلہ غلط لیکن اپنے آپ کو بچا لیا، اور کیا کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو حالات کے تناظر میں کچھ عبرت حاصل کر لے، موجودہ حالات سے کچھ سبق حاصل کر لے۔ اس وقت آپ ہمدرد تلاش کرو گے تو پورے ہندوستان میں تمہارا کوئی بھی ہمدرد نظر نہیں آئے گا، یہ بھی سچ ہے۔
इस कड़वे झूठ को तुम्हें पीना पड़ेगा। आप अपना कटोरा लेकर ढूंढोगे कि तुम्हारा हमदर्द कौन है, तो इस मुल्क में तुम्हारा हमदर्द कोई नजर नहीं आएगा। सबके सामने तुम्हें कासे कनाई लेकर भीख मांगना पड़ेगी, यह भी सच है। लेकिन सच्चाई के साथ साथ इस बात को भी तुम्हें एतराफ करना पड़ेगा कि इस वक्त बेहतर यह है कि हमारी आने वाली नस्लों को हम बचा लें, अपने बच्चों को हम बचा लें, अपनी बीवी को अपनी महफूज कर लें, अपनी औलाद को हम महफूज कर लें। इसलिए लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लेते हुए हम दूरंदेशी से काम ले लें। मेरे भाइयों, ये वक्त का तकाजा है। अगरचे फैसला गलत है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें अपने आप को बचाना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सी बातें हमारी आपके समझ में आई होगी, वरना आपने तो देखा होगा कि बंगाल में जब किसी का हाथ था मेरे ऊपर, तो मैंने खुलकर तकरीरें की। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं क्यों खामोश हूं, यूपी के अंदर मैं क्यों खामोश हूं? यह भी वक्त का एक तकाजा है कि मेरा खामोश रहना ही ठीक है। दूरंदेशी से काम हमने लिया, बड़े बड़े लोगों ने हमें ऑफर दिए। मेरे घर के दरवाजे पर, जहां लखनऊ में मैं रहता हूं, मीडिया की एक टीम आ चुकी है कि हिजाब के बारे में बोलिए। मैंने कहा कि हिजाब के बारे में मैं उन कठमुल्लाओं की तरह नहीं है जो डिबेट में आपकी तरफ आते हैं। मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूं, एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूं। मैंने उनको अपने घर के दरवाजे से भगाया है। मैंने दूरंदेशी का तकाजा यह है मेरे भाइयों कि एक लफ्ज बोलोगे तोड़ मरोड़ के पेश कर दी जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करो, हिकमत से काम लो। सुलह हुदैबिया का वो पसे मंजर देख लो मेरे भाइयों। हजरत उमर जब ये कहने लगे, अल्लाह के रसूल अलस्ता अल हक, हम हक पर नहीं है? कहा हाँ हक पर हैं। क्या हम इनसे लड़ें? अगर इनको हम मार दें, कत्ल कर दें, तो क्या हम सवाब नहीं मिलेगा? कहां मिलेगा? अगर ये हमें मार दे और कत्ल कर दे, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? कहां जाएंगे? कतलाहुम फिल जन्नह कतलाहुम फिन नार, क्या उनके मकतूल जिनको हम कत्ल कर दें, क्या वो जहन्नम में नहीं जाएंगे? फरमाया हाँ जाएंगे। तो क्यों रोक रहे हैं हमें? हमें हुक्म दीजिए कि मैं इसे जंग करूं, जब दोनों हाल में हम जन्नती हैं। अगर हम मारते हैं इन्हें तो जन्नती, इनको अगर हम मारते हैं तो ये जहन्नमी और हम जन्नती। जब दोनों हाल में हमें जन्नत मिल रही है तो हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। अगर आप उसी वक्त लड़ने और मरने और काटने और कटने का हुक्म दे देते, जिहाद का हुक्म दे देते, तो आज खाने काबा पर इस्लाम का परचम नहीं लहरता और मक्के तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की एंट्री नहीं होती है। यही समझौता और जालिमाना समझौता, जालिमाना शर्तों पर समझौता, यही दरवाजा खोलता है मक्के में दाखिल होने का। और फिर वो नतीजा निकलता है मेरे भाइयों कि जब मक्का फतह होता है तो आप जिस मक्के में जिस दावत को लेकर उठे थे, आपने सबसे पहले फातिहाना दाखिले के बाद उसी खाने काबा में दाखिल हुए और 360 पत्थर की मूर्तियों को आपने तोड़ा। हजरत अली के कांधे पर सवार होकर एक एक पत्थर की मूर्ति को गिराते जाते थे और कहते जाते थे जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। आपने उसके बाद एक और दिल जीतने का काम किया, और वो दिल कैसे जीता? आपने फरमाया कोई है जो अपने जुर्मों को याद करके हमसे माफी मांगे। एक आया, कहा अल्लाह के रसूल मैं। आपने कहा जुर्म क्या किया था? मैंने ये किया था। आपने कहा जाओ मैंने माफ कर दिया। दूसरा आया, मैंने ये, जाओ तुम भी माफ। तीसरा आया, मैंने ये, आपने कहा जाओ तुम भी माफ। एक एक को माफ किया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा आई, अल्लाह के नबी मैं भी मुजरिम हूं। क्या जुर्म? मैंने आपके चचा हमजा का पेट फोड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी और उसका हार बनाकर अपने गले में डाला, उसका कलेजा निकाला और मुंह पे रख के चबाया। अल्लाह के नबी ने कहा हिंदा मैंने तुझे माफ तो किया जा, लेकिन आइंदा मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। अपने जब तुझे देखूंगा तो मुझे मेरे चचा की तरफ लाश याद आ जाएगी। जाओ। हिवार इब्न अस्वद आया, आपने कहा तुमने क्या किया? अल्लाह के नबी आपकी बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था और मैं ऊंटनी को मार रहा था, लेकिन तीर निशाना चूक गया निशाना और आपकी बेटी के पेट में लगता है। बेटी का पेट फट जाता है, बच्चा जमीन पे गिर जाता है। इसी हाल में हजरत अली आपकी बेटी ज़ैनब को मदीना लेकर गए। जब उसको पता चला कि ज़ैनब को कि मेरे पेट का बच्चा हमल ज़ाय हो गया, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका इंतकाल
سال ہو گیا میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے, فرمایا ہبار مجھے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ, 13 اور 10 23 سال کی زندگی کی تکلیفیں اگر ترازو کے ایک پڑے پر رکھ دی جائیں, اور میری بیٹی کو ایک دن جو تو نے مارا اس دن کی تکلیف کو اگر ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو 23 سال کی تکلیفیں اٹھ جائیں گی اور ایک دن کی تکلیف بھاری ہو جائے گی. اے ہبار تو نے اتنا تنگ دیا مجھے میرے سامنے آ کر, لیکن میں نے اپنی ذات اور برادری اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. جا اے ہبار میں نے تجھے بھی معاف کیا. حضرت سہل اٹھتے ہیں اور کہتے نہیں, آج کا دن بدلے کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج ہم بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول یہاں سے اٹھتے ہیں, کہتے نہیں کافروں ڈرنے کی ضرورت نہیں, بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کے دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور عفو درگزر کرنے کا دن ہے. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور جب یہ معافی کا اعلان کیا تو دیکھیے پھر مکہ کے اندر کس طریقے سے فاتحہ داخلہ ہوا. آج میرے پیارے ساتھیوں یہ اسی دور اندیشی کی ضرورت ہے. ہمیں جذبات میں نہیں بہنا ہے, حکمت سے کام لینا ہے, دور اندیشی سے کام لینا ہے. میرے بھائیوں یہ سچ ہے کہ حجاب ایک بہانہ ہے. ہمارے پیمانے کو ہمارا پیمانے کو دیکھا جاتا ہے. ہماری مسجدیں جب محفوظ نہ رہیں, ہمارے بچیوں کے جسموں سے حجاب کو چھیننے کی کوشش کی جائے, ذرا تصور کرو. حجاب پر تو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. ان لڑکیوں کو یاد کرو, آج بھی پاکستان کی ایک لڑکی ایسی ہے جو پائلٹ ہے اور ہوائی جہاز چلاتی ہے, اور آج تک اس کا چہرہ تو دور, اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. لیکن جب اس کی ایک کنڈیشن جب لوگوں نے دیکھی تو سعودیہ سے اس کے پاس آفر آیا, دبئی سے آفر آیا, کویت سے آفر آیا کہ تم ہمارے ایئر لائنس میں کام کرو. لیکن اس نے کہا نہیں, میں پاکستان کی عورتوں کے لیے ایک عبرت بننا چاہتی ہوں اور ان کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ پردے میں رہ کر بھی لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے اور ترقی کے مناظر طے کر سکتی ہے. ایسی عورتیں آج بھی موجود ہیں, ملالہ کی جیسی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں, اور ہمارے ہندوستان کی پردہ نشین لڑکیاں بھی موجود ہیں. اور پردہ نشین لڑکی کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 1 لاکھ دنوں کی زندگی سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی بچیوں کو اگر ہم سب اپنی بچیوں کو پردہ کرانے لگیں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے, کیونکہ لوگ پھر اس کو اسلام کا ایک حصہ سمجھیں گے. لیکن جب ہم نے پردہ ہی نہیں کرایا, ہم نے جب چاہا تب نکال دیا, پارکوں میں گھما دیا, پرفیوم لگا کر جب وہ نکلنے لگی تو میرے بھائیوں اس کا احترام بھی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کیا کہا تھا, کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے, تمہاری تعداد بہت زیادہ, لیکن سمندر میں جھاگ کے مانند ہو گئے. جیسے کوڑا کرکٹ سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ان کو لے جاتی ہیں, ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی. کیوں ایسا ہوگا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ, اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے روب و دبدبہ نکال دے گا. جو روب و دبدبہ ہمارا دوسروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ نکال دیا گیا ہے. اس لیے آج ہم کو جو جیسا چاہتا ہے ویسا استعمال کرتا ہے. آج ڈیبیٹ میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہا جاتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ حجاب ہمارے اسلام کا, ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اور دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس سے روکا نہیں گیا ہے. آج عیسائیوں کی عورتوں کو دیکھ لو, وہ حجاب میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نہ کرے تو ایک الگ چیز ہے, ورنہ پردہ دنیا کی ایک قوم میں ہر مذہب کے اندر پردہ ہے کہ پردے سے سلیقہ ملتا ہے. اور بھارت کی سبھی ناری اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے سر پہ پلو ڈال کر اپنا چہرہ ساڑی سے چھپاتی ہے, اسی کو بھارتیہ ناری اور سب مہیلا کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں آج اس چیز پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں جذباتی تقریروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہمیں جذبات کی روح میں بہنے سے بھی بچا لے. الہ العالمین ہمیں دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. شریعت نے مصلحت اور دور اندیشی کا دامن کبھی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. اللہ دور اندیشی کا دامن ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما, مصلحت سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے
امال حکمراں ہمارے اوپر صحیح نہیں ہے. تیرے نبی کا فرمان تھا اعمالکم امالکم، جیسے تم اعمال کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں آئیں گے. ہمارے اعمال برے ہیں اس لیے حکمراں برے مسلط ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے اوپر سچے ایماندار حکمرانوں کو مسلط فرما. بار الہ ہمارے ملک کو میں امن پیدا فرما دے، ہمارے ملک میں شانتی پیدا فرما دے. اللہ ہمارے ملک کو نوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الہ العالمین ہمارا ملک جو ہمیشہ سے سنگم رہا ہے گنگا جمنا کا، اے اللہ ہمارے ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو اسی سنگم کی طرح، اسی گنگا کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ یہ بھائی چارہ ہمیں بنا رہنے دے. اے اللہ ہمارے اس بھائی چارے کو قائم فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ جمعہ کے بعد آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ اپنے اپنے گھر کی راہ لیں. خام خواہ بھیڑ لگانا، سیلفی لینا، فوٹو کھینچنا اور کیمروں میں قید کرنا، اس چیز کو آپ بڑھاوا مت دیجیے. اگر تصویر جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی اور اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کر دیتا. ویڈیو بن گئی ہے، چلیے ایک مقصد ہے، کسی حد تک جرجیت صاحب کرنیل گنج آئے، یہ تقریر پوری دنیا میں پہنچ جائے گی یوٹیوب کے ذریعے، وہ ایک مقصد ہے. لیکن موبائل میں تصویر کھینچنا، سیلفی لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے اور بلا مقصد کام جائز نہیں ہے، تو پھر تصویر ہی کے حکم میں آئے گا. لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ انتہائی سکون و سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے گھر کی راہ لیں. خام خواہ بھیڑ بنا کر مجھے بہت بڑا بابا اور پیر بنانے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ سنجیدگی سے کام ہوتے رہے ہیں، وہی کام ہوتے رہے، کیونکہ ریا، نمود اور دکھاوے سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. کبر و بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی کبر و بڑائی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا الکبر و کبریائی، کبر تکبر یہ میری چادر ہے، العز و ازاری اور عزت میری لنگی ہے. اگر کسی آدمی نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی فقد نازعنی فقد عذبتہ عذابا شدیدا، تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے. تو یہ ہمیں بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر.